السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 119 اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 31 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مئی کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل بہلاؤ زندگی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، وہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک چیز آپ کو غمزدہ کر رہی ہے، غم میں ڈالتی ہے، وہ چیز یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، بے شک یہ لوگ نہیں آپ کو ٹھکراتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، پس نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ دکھ تکلیف دیے گئے حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہے تبدیل کر سکتے والا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے ارشادات کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رسولوں اور انبیاء کی خبریں آئی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ آپ پہ گراں گزرتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے ان کا اعراض کرنا، تسلیم نہ کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، بس اگر آپ طاقت رکھیں اس بات کی، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کوئی سرنگ بنا لیں زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا وہ سیڑھی لگائیں آسمان پہ، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ کو نشانی لائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ نادان جو ہیں ان سے نہ ہو جائیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات کو قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثهم اللہ،
اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت کو، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کے پاس ہی سارے لوٹائے پلٹائے جائیں گے۔ حضرات، دنیا کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری جبلت، تمہاری سوچ اور فکر اور رغبات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، دنیا میں کھانا پینا پہننا اٹھنا جاگنا تم اس کو ہی پسند کرتے ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ بہت اچھی شے ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے آخرت والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ رہنے والی اور اچھی اور خوبصورت ہے جزا کے اعتبار سے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں دنیا کی زندگی میں آدمی کتنا خوبصورت ہو، کتنا صحت مند ہو، کتنا مالدار ہو، یہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی آدمی کاروبار کے اندر انفٹ ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنی پارٹیاں دیکھی ہیں، ارب پتی کھرب پتی، لیکن نام و نشان ختم ہو گئے۔ حتیٰ کہ بھیک مانگنے کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میرے پاس اس جگہ پر بھی آتے ہیں وہ لوگ جن کو میں نے دیکھا، کوٹھیاں، کاریں، سلسلے، سارے نظام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء نے بھی دعا فرمائی ہے، جو حالات خراب ہو یعنی فقر و فاقہ ہو تو اس کے بعد خوشحالی آ جائے تو انسان کو وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن خوشحالیوں کے بعد اگر فقر فاقہ آئے وہ بڑا دکھ والی بات ہے، قلق والی بات ہے۔ اللہ ان تمام مصائب اور حالات سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد یعنی مر جانے کے بعد برزخ ہے۔ برزخ مانے پردہ۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیوی، میری اولاد دنیا سے چلے گئے ہیں کن حالات میں، اور جو برزخ کی زندگی میں ان کو کوئی معلوم نہیں ہے ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ان میں عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اپنے حالات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو انہی کھاتوں میں برباد کر دیا، اور اس میں بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ مس گائیڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے غلط بات بتانا اور انہونی بات بتانا، اور جو سائنٹیفک بات نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے باور کروانا۔ یہ سب سے بڑی نقصان والی بات ہے، اور سب سے بڑا وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو اس قسم کی فضول باتیں بے بنیاد بناتے ہیں، باتیں بیان کر کے لوگوں کے عقائد کو، اعمال کو اور ان کی اچھی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر ذرا غور فرما دیں، برزخ کی زندگی تو بہت لمبا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک مثال دی ہے، بلکہ دو مثالیں دی ہیں، اصحاب کہف کی بھی مثال دی ہے اور جناب عزیر کی مثال دی علیہ السلام۔ جناب عزیر علیہ السلام نے جب بخت نصر نے وہ بربادی کی اور دنیا بڑی برباد کی، اور یہ بیت المقدس کا علاقے اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے برباد کیا، ہلاک کیا، حتیٰ کہ بیت المقدس آگ لگائی، جلا دیا۔ تو جناب عزیر چونکہ تورات کے حافظ تھے، وہ گزرے تو انہوں نے اپنے انداز سے بات کی۔ قرآن نے اس کا نقشہ پیش کیا، اَنَّا یُحْیِی هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان ویرانوں کے بعد یہ دنیا کس طرح آباد ہوگی، کس طرح زندہ ہوں گے، کس طرح یہ رون کے بحال ہوگی۔ کورونے کا دور آپ جانتے ہیں نا، حرم پاک بھی ویران پڑا، مساجد بھی ویران پڑی، کاروبار ویران پڑے، ایئرپورٹ ویران ہوا، نقشہ کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے لیے فوت کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کہانی نہیں کسی مولوی صاحب یا کسی مسلک کی بات ہے جی فلاں مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، فلاں یہ مسلک بیان کرتے ہیں۔ اگر اس میں دلائل کی روشنی میں اگر رد و بدل کرے گا تو بہت بڑا مجرم ہے، وہ تو ظالم ہے۔ مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہے، یعنی سواری ان کے بعد گدھا، اس کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ گدھا فوت ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا، بالکل برباد ہو گیا۔ اب درخت کے نیچے پڑے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، اور 100 سال تک اللہ نے وہاں پڑے رکھا۔ 100 سال بندے کی لاش ہو، اوپن پڑی ہوئی ہو، اور صدی گزر جائے اور اس کا نہ کپڑا خراب ہو نہ جسم خراب ہو، تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنی قوت کا لوحہ منوایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ مشروبات تھے۔ مقصد یہ کوئی روٹی ٹکر ہوگا، کوئی پراٹھا ہوگا، یا کوئی مشروب، دہی لسی، اس طرح کی شے کوئی۔
مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ 100 سال درخت کے ساتھ لٹکا رہا ہے، ان کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا۔ نہ پراٹھا خراب ہوا ہے، نہ مشروبات خراب ہوا ہے، نہ ان کی میت اور لاش میں کچھ بگڑا ہے۔ سن رہے ہو؟ یہ مثال اللہ نے قرآن میں دی۔ یہ صوفی، یہ درویش، یہ نعرے مارنے والے اور اس قسم کے عقائد لوگوں کو خراب کر کے پوری زندگی برباد کر دی۔ توجہ کرنے والی بات، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ پہلے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو مبعوث کیا، زندہ کیا۔ پوچھا کم لبثت، حضرت کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ اب ان کو کوئی پتہ نہیں میں سویا رہا ہوں یا مرا رہا۔ اور یہ جو ولی ہے، بزرگ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ تو نبی بھی ہے، تو رات کے حافظ بھی ہیں، اور ان کو اللہ نے زندہ کیا، اور مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ پوچھا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا لبثت یومن او بعض یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پورا دن میں نے آرام کیا ہے یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا حضرت تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تو 100 سال تک مرا رہا۔ تو اس مثال سے عقیدہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ باقی لوگ بھی مرے ہوئے ہیں نا، تو جب ان کو اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کتنی دن ٹھہرے ہو، کتنی دن مرے رہے ہو؟ تو قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، وہ پوچھیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اللہ شمار کرنے والے، گنتی کرنے والے، یہ جو میتھ کے ماسٹر ہیں ان سے پوچھو، ہمیں تو کو پتہ نہیں۔ یہ مثالیں سمجھ کر عقیدہ کیوں نہیں ٹھیک کرنا چاہیے؟ تو پھر کس بنیاد پر جا کر قبروں میں ٹکرے مارتے ہیں لوگ، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، جشن بھی بناتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں تو سارا کچھ یہ بزرگ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہوتا بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، توجہ کریں ذرا، دنیا کی زندگی کے بعد برزخ کی زندگی ہے، تمہیں کو پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور ان والوں کو کوئی پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے۔ اس کے بعد ہے پھر آخرت کی زندگی۔ وہ آخرت کی زندگی فرمایا کہ وہ مزے کی زندگی ہے، اس میں نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بول و براز ہے۔ اندازہ فرمایا وہ کیسی زندگی ہے جس میں بیماری نہیں، بول نہیں، براز نہیں، پریشانی نہیں، حتیٰ کہ موت کا تصور نہیں۔ کامیاب ہونے والے ان کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو چاہو گے، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو مانگو گے۔ اور ادھر جو مسکین ہے دوسرے طرف جانے والے، لا يموت فیہا ولا یحیا، ہے جہنم کے اندر، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا وہ آگ ہے۔ ایک حصہ یہ ہے پلس کو کر لیں تو 70 درجے بنتے ہیں۔ اور قرآن نے بیان فرمایا ان کے چمڑے جل جائیں گے، نئے چمڑے بنا لیے جائیں گے، لمحہ بلمحہ وہ جلتے جائیں گے، کپڑے بنتے جائیں گے۔ حدیث میں بیان آتا ہے یہ جلد جو ہے نا، جلد چمڑا جس کو بولتے ہو، کھال، یہ اتنی موٹی کھال ہوگی کہ 3 روز تک بندہ چلتا رہے تو جتنا مسافت بندی اتنی موٹی کھال ہوگی۔ اور حدیث کے اندر بیان ہے کافروں کا ایک ایک دانت اتنا ہوگا جتنا احد پہاڑ ہے۔ تو جبڑا کتنا بڑا ہوگا، وجود کتنا بڑا ہوگا، کیوں یہ بنایا جائے گا؟ اس لیے تاکہ جہنم کی آگ زیادہ سے زیادہ ان کو کھائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ناکام ہونے والا انتہائی بد نصیب ہے، اور کامیاب ہونے والا انتہائی خوش نصیب ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس پر آدمی نخرے کرتا ہے، خوبصورتی دکھاتا ہے، مالداری دکھاتا ہے، قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں آج کے سبق میں بات ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کچھ وقت کھیل میں گزرتا ہے، کچھ دل بہلاوے میں، مشغلہ، مائی ہابی۔ کسی کو ہابی ہے کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی لوڈو کھیلتا ہے، کوئی گلیوں میں پھرتا ہے، کوئی ویسے تماشبینی کرتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں۔ وہ کھیل میں بچوں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے، کسی کو کوئی مشغلہ ہے، کسی کو کوئی مشغلہ ہے، ہابی، کچھ دل بہلاوا، وہ دل لگی، وہ ایسے جو دل لگی کر رہے ہیں۔ وہ کس کے دل لگی کر رہے ہیں؟ تو یہ شان صدیوں پہلے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا دنیا کی زندگی میں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک اور بات اللہ نے فرمائی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر جڑا آدمی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو نخرہ، کوئی سائیکل پسند کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پسند کرتا ہے، کوئی گاڑی پسند کرتا ہے، آپ کہاں سے سوٹ خریدا ہے، میں نے کہاں سے سلایا، تو نے کہاں سے سلایا، پھر وہ نخرہ، پھر یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی۔
تو ارشاد فرمایا یہ جوانی آ گئی، پھر اس کے بعد مال و دولت کی بات آ گئی، تیرے کنڈے منڈے بار رہے میرے دو رہے، تیرے کتنے نے میرے نے، تیرے پاس کتنی دکانیں میرے پاس کتنی دکانیں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کلمہ شہادت، بڑے قبرستان میں 4 مہینے جنازہ، اللہ لگا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ساری زندگی اسی چکر، ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں، کسی نے کوئی چکر چلایا، کسی نے کوئی چکر جگایا، کسی نے کوئی نخرا، کسی نے کوئی بائی ہابی، کسی نے کوئی دلچسپی، مقصد کیا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ گلیوں میں پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوڈو کھیلنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لڑائیاں لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنے کا، نعرے مارنے، جلوسنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، صرف وقتی طور پر ایک دلی تسکین جس کو ہوتی ہے، آج ہے نا کش لگانے والا جو کش سوٹا لگاتا ہے نا، جب بڑی موج میں ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر مردے کی طرف پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ نقشے اللہ نے بیان فرمائے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ لائبوں والا کھیل ہے، کچھ وقت دل بہلاوے، دل لگی ہے، وہ کسی کے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ یہ جتنے آپ کو یہ ادارے آپ کو نظر آتے ہیں جہاں کلب بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کلب، تو ان پر ذرا ریسرچ کر لیں وہ کیا ہو رہا ہے، دل لگی ہے، وہ کوئی کھیل کر رہا ہے، وہ کسی طرح کا کھیل کر رہے ہیں، وہ کس طرح کا کلش لگا رہے ہیں، وہ کس طرح کا دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بنا کے قرآن مجید نے اشارے کر دیے ہیں، آپ سمجھیں۔ اگر ارشاد ہوتا ہے بلد دار الاخرہ، جو آخرت کا گھر ہے، فرمایا خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں، جن سے بےہودگیوں سے بچتے ہیں، گناہ گاریوں سے بچتے ہیں، فضول حرکتوں سے۔ دوسرے درجے جو ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ افلا تاکہ، کیا تو عقل سے کام نہیں لے؟ یہ عقل کو پیچا ہے، دنیا میں کام کرنے کے لیے کھجوری خریدتے ہیں، تربوز خریدتے ہیں، اللہ عقل کیا کوئی چھوٹی بڑی چیز خریدتے ہوتے، آپ نے ٹکرے مارتے پھرتے ہو کہ مجھے وہ اس نے اچھی تھی، وہ مہنگی دے رہے ہیں، یہ سستی، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے۔ دین کی بات میں اندھا بہرا گنگا جس طرح ہوتا ہے، اور سارے ٹھیک نے باجی، اور سارے البار ہیں، اور سارے جھوٹ بولتے ہیں، اور سارے جی ٹھیک ہے۔ یہ کیا انداز ہے؟ سارے سچے کس طرح ہیں، سارے جھوٹے کس طرح ہیں، سارے ہی حق کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ غلط بات۔ یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے، دل سے، بھیجے سے کام لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے، تماشبینی کیا ہے۔ یہ سارا آپ کے ذمہ بھی وہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، اللہ فرماتے ہیں لوگ رسالت باپ کو، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی پاگل ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ جادوگر ہے، کوئی کہتے ہیں جس نے ابا کے دین کو خراب کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں جو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں۔ وہی لوگ جو صادق و امین کہنے والے ہیں وہی لوگ شاعر اور جادوگر کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں جی خود بنا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ نے ساری باتیں گھڑ کے خود اس نے بنایا، کوئی کہتا ہے جی اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، املا کراتا ہے، اس کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ، یہ ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ آپ کو غم میں ڈالتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ فرماتے ہیں آپ کی تکذیب نہیں کر، آپ کو صادق ہی کہتے ہیں، آپ کو امین ہی کہتے ہیں، لیکن جو آپ کی دعوت ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل معاملہ جو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کا قرآن اور دین ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو صادق اور امین ہی کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں تھوڑی سی بات آپ سب سے اجازت لے لیتے ہیں۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے اور ہجرت کے حالات یہ تھے کہ مشرکین عرب نے رسول پاک کو زندہ پکڑنے میں یا ان کو قتل کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے آپ کی مخالفت کرنے والے مار رہے ہیں ان کی امانتیں آپ کے گھر پڑی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی سچائی اور امانت اور صداقت کی دلیل ہے۔ وہ جو قاتل ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا معیار یہ ہے کہ محمد عربی سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ انہوں نے پیسے اور دولت بھی رسول پاک کے کر رکھی، اور آپ کے علم میں ہے باقاعدہ، اگر نہیں ہے تو اگر آپ باقاعدہ زندہ بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں
جملے میں نے بول دیے، اس کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ حضرت علی مرتضیٰ سے آپ نے فرمایا تھا علی، علی صاحب کون ہیں؟ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، حسنین کے والد صاحب بھی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تھا علی صاحب آج تو نے میرے گھر میرے بستر پہ تو نے سو رہا ہے۔ اور وہ کون سی وہ رات تھی؟ مشرق عرب کے 50 خاندانوں نے پروگرام بنایا تھا، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان آئے اور 50 لوگ اکٹھے حملہ کریں اور رسول پاک کو فارغ کریں۔ کیا مقصد تھا یہ 50 جمع کرنے کا؟ اس لیے کہ جب 50 آدمی مل کر قتل کریں گے تو پھر یہ جو قریش اور ہاشم خاندان کے لوگ ہیں، محمد عربی کے عزیز، وہ ہم سے قصاص نہیں لے سکے۔ دیت وصول کریں گے تو دیت 100 اونٹ ہے، تو ہر بندہ ہر خاندان کا 2 اونٹ دے گا، 50 بندوں کو مارے تو دیت ہی دینی پڑے گی۔ دیت ہم 2 اونٹ دیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میرے گھر میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح یہ امانتیں دے کر مدینے آ جائیں۔ امانتیں ساری گھر پڑی ہوئی۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے پریشانی ہوئی کہ اتنی خطرناک رات ہے تو کیا بنے گا، مجھے آپ فرما رہے ہیں ادھر سے، لیکن پھر فرماتے ہیں جب میں نے رسالت مآب کے فرمان پر غور کیا، علی آج میرے گھر میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے امانتیں ادا کر کے تو مدینے آ جانا۔ اگر اس میں صداقت و حقانیت نہیں ہے تو پھر آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا میں اللہ پر رسول کی بات پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے جب سو گیا تو فرماتے ہیں اس رات اتنی مزے کی نیند آئی، ساری زندگی کبھی اتنی مزے کی نیند نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے امانتیں دی۔ میرا محل شاہد یہ ہے کہ امین بھی سمجھتے ہیں، صادق بھی سمجھتے ہیں، لیکن مخالفت جو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی محمد تیرے سے پہلے بھی رسولوں کو لوگوں نے انکار کیا۔ 950 سال جناب لوگوں نے بات کی، 950 سال، تو 80 بندے مسلمان ہو گئے، بیگم بھی نہیں مسلمان ہوئی اور ایک پتر بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ دلیلیں ہیں، نبیوں کے گھر بھی کافر اولادیں اور کافر ان کی بیویاں رہی ہیں۔ آج بھی اسی طرح تماشا ہے، کوئی صوفی تہجدیں پڑھ رہے ہیں اور بیوی کا نماز چکی نہیں، کوئی بیوی پہ تہجد گزار رہے تھے، چودھری صاحب نے کبھی نماز اور طرز چکی نہیں، اور یہ تماشا بھی نہیں چل رہی۔ اسی طرح ہی معاشرے برباد ہو گئے، اولادیں کھجل خراب ہو گئی اور والدین اسی طرح حرام کھا کھا کے ساری زندگی برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے سے پہلے اے رسالت مآب، تیرے سے پہلے، بعد کا ذکر نہیں آتا جب بھی، کیونکہ بعد میں رسول ہے ہی کوئی نہیں۔ والذین، یہ بڑی بات جا کے سننے والی بات ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تیری طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتا، تیرے سے پہلے جو آئے ہیں ان کا تیرے بعد تو آنا نہیں کسی ہونے والی بات۔ تو گزارش یہ ہے کہ تیرے سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ جھٹلائے جاتے رہے ہیں، فصبروا علی ما کذبوا، تو جس بات پہ ان کی تکذیب کی جاتی رہی انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے برداشت کی ساری مسائل، وَأُوذُوا، پھر ان کو دکھ تکلیف بھی دیے گئے، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ پھر ہماری مدد ان رسولوں کے پاس آئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، فرمایا یہ حقائق ہیں، فیصلے ہیں، اللہ کے کلمات اور فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا 50 نمازیں ہیں اور رسول پاک نے درخواست کی کہ زیادہ ہے، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو 2 نمازوں کا تجربہ کیا، لوگ 2 نہیں پڑھتے تھے، تو جب 5 رہ گئی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پھر درخواست کی، شفقت کرتے تجربے کی بنیاد پہ، تو رسول پاک نے عرض کیا مجھے اب شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری کوئی بات ٹوکی نہیں ہے، مسترد نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں بات سنو، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام، میرے فیصلے نہیں بدلتے، ہیں 50 ہی، لیکن جو 5 پڑھیں گے ان کو اجر 50 کا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس کا مطلب جو 5 نہیں پڑھتا 50 کا نقصان کر رہا ہے، یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آئی ہیں نا، کسی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور جناب زکریا کو قتل شہید کیا گیا، جناب یحییٰ ان کے صاحبزادے کو شہید کیا گیا، سر پہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، کسی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، کسی کو دھمکیاں دی گئی کہ تو اگر ادھر نہ رہا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال۔ یہ ساری خبریں آپ تک پہنچی ہیں قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ تو شاید ہوتا ہے ان کا نکبر علیہ کا اراض، اگرچہ آپ کو یہ گراں گزرتی ہے بات ان کا اراض کرنا۔ آپ دیکھو نا، جو آدمی یہ باز کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے بات، تو لوگ اراض کریں، منہ پھیریں، سوئے رہیں، سنے نہ جاگے نہ،
اس کو تکلیف نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی، یار یہ بندے پتھر انسان ہے، زندہ ہے، جاگتے ہیں کہ فوت ہو گئے، کسی شے کا پتہ نہیں، زندہ ہے فوت ہو گئے، ہاں نہ زبان نہ حرکت، کوئی شے نہیں، تو بندہ صاحب میں کن کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہوں۔ تو رسول پاک اور انبیاء جب قوموں کو واز کرتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، اللہ کی بات سناتے رہے، لوگ جب اعراض، تو کیا دکھ نہیں ہوتا؟ دکھ تو ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ رسول پاک طاقت ہے تو ان تبتغی نفقا فی الارض، کوئی سرنگ تلاش کر لو، بنا لو زمین میں، او سلمن فی السماء، یا وہ سیڑھی لگا کے آسمان میں چڑھ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی کو آیت اور معجزہ لا کے دکھا دیں ہمارے علم میں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کی مشیت ہے، ہدایت دینا، یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے۔ اسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں، دل صاف ہو، ذہن صاف ہو، مطمئن ہو، تو اس کو لمبے چوڑے باز کی ضرورت نہیں، ایک اد بات سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے اور اس پہ یقین ہو، ویسے تو ساری کہتے ہیں وہ مرنا جی، او بھاجی پہلی رات، اور جڑی قبر اجرا دے، یہ ٹوٹ کے ہیں سارے۔ یقین آ جائے کہ میری لاش اور میت ہو رہی ہے اور ایک گڑھے کے اندر رکھ کر لوگوں نے آنا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا نکلا آپ دیکھو کیسے آتا ہے، اس کی سوچ میں، کردار میں، عمل میں، معاملاتی زندگی میں اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے رسول پاک سے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں سرگ بنا لیں یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، ان کے پاس وہاں سے کوئی نشانی اور آیت لا کر دکھائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار پہ دے دیا ہے، جی چاہتا ہے تو ایمان لو، جی چاہتا ہے تو ایمان نہ لو، جی چاہتا ہے پڑھو، جی چاہتا ہے نہ پڑھو۔ اس کا قطعا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ پڑھنے والا بھی اللہ کے ہاں ٹھیک ہے اور پڑھنے والا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لنبلو، ہم نے تاکہ ہم دیکھنا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ نے ٹیسٹ لینے تو ہم میں سے اعمال کردار میں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں، بدعمالیاں کھیل تماشا کون کر رہے ہیں، سنجیدہ کون۔ اب دیکھو نا، سنجیدگی میں اور جو تماش بینی میں فرق کوئی نہیں۔ ایک آدمی نظریں جھکا کے چل رہا ہے گلی بازار میں، ایک آدمی تماشا کرتا پھرتا ہے دائیں پہ پھرتا ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں۔ ایک آدمی جب وہ بات کرتا ہے سنجید کرتا ہے، دوسرا تماش بینی کرتا ہے، تو فرق کوئی نہیں۔ ایک حلال کھاتا ہے ایک حرام کھاتا ہے، اس میں فرق کوئی نہیں۔ تو یہی ہے، ٹیسٹ لیا ہے ہم نے۔ ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہتے جبرن ہدایت دیتے تو کون باغی ہوتا، سارے ہو جاتے۔ فلا تکونن من الجاہلین، آپ ناواق اور ناواقفی سے اختیار کرنے والوں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس دعوت کو وہ قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ سنتے تو سارے ہی، اللہ نے فرمایا ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں۔ تو کان تو سب کے پاس ہے، تو اللہ نے کیوں شرط کہی کان ہیں سنتے نہیں؟ وہ بات نہیں سنتے جو اللہ نے سنانی چاہیے، وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دعوت دیتے ہیں، اس پر غور کرو۔ اس مسئلے پر غور نہیں کرتے، اس لیے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ سارے چوپائے مال مویشی ڈنگر ڈھور ان کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گائے گزرے، فضول پھر رہے ہیں۔ بظاہر انسان ہے، بظاہر وہ نوجوان نظر آتا ہے، لیکن جیسا کٹا بچہ اور بندر اور دوسری چیزیں پھر رہی ہیں، اسی طرح یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے انما یستجیب الذی یسمعون، جو توجہ سے سنتے ہیں دعوت کو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ والموتى، جو مردے ہیں فوت ہو گئے، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو پھر اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کا حضور پیش ہوں گے، پھر ان کے پاس سوال جواب ہوں گے، پھر وہ یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، دنیا کی زندگی میں خوبصورت گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ومن حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو، مگر کھیل اور دل بہلاوا، مشغلے، ہابی، وللدار الاخرہ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر للذین یتقون، یہ بہتر اچھا ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلالت سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا بس عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں،
انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہیں وہ چیزیں جو وہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں. فانہم لا یکذبونک، اے پاک پیغمبر وہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کتنے رسول ہیں وہ آپ سے پہلے جھٹلایا گئے، ان کی دعوت کو ان پہ اعتراضات کیے گئے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پھر انہوں نے صبر کیا جس بات پر جس بنیاد پر لوگ ان کو جھٹلاتے رہے. وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف بھی پہنچائے گئے انبیاء رسول، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ پھر جیسا دی اینڈ ہوا پھر ہماری مدد ان کے پاس آئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور کوئی نہیں بدل سکنے والا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے ارشادات کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ بِالنَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں یعنی ان کی زندگی کے حالات اور ان کے واقعات کی خبریں آپ تک پہنچی ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ بہت گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا اور روگردانی کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اللہ نے فرمایا اگر آپ کے پاس طاقت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین میں کوئی سرخ بنائے، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھے. فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے بعد کوئی نشانی اور آیت موجود لائیں. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، لجمعہم علی الہدی، اللہ ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتے. والموتى، جو مردے ہیں فوت ہو گئے، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائیں گے. ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کے پاس وہ سارے ہی لوٹائے جائیں.